السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. بانی تحریک انصاف کی ایک کے بعد ایک ٹویٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ہی کنفیوز کر دیا ہے. پہلے 5 اگست کی تاریخ، پھر 14 اگست کی تاریخ. تاریخ پر تاریخ کا مطلب کیا ہے؟ اور اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ سر توڑ کوششیں تو بہت کی جا رہی ہیں، ایڑی چوٹی کا زور بھی لگایا جا رہا ہے، لیکن اب شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے انگور صرف کھٹے ہی ہیں. ذرا ان ڈیٹیلز پہ تفصیلاً بات کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. پہلے 5 اگست کی تحریک کے حوالے سے بڑی چمگوئیاں تھیں، اب یہی تاریخ 14 اگست ہے. سمبولیکلی اگر دیکھیں تو یہ دونوں تاریخیں ایسی ہیں جس میں اظہار یکجہتی ہو رہی ہوتی ہے. تو ان تاریخوں کا مشورہ کون دے رہا ہے اور یہ انہی ڈیٹس کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر 5 اگست بری طرح فلاپ ہو گئی. 5 اگست کا جو مین مغز تھا نا، وہ تھا کہ قاسم گولڈ سمتھ اور سلیمان گولڈ سمتھ جناب 30-35 امریکن سینیٹر لے کر یہاں پر پاکستان کی سرزمین پہ پاؤں رکھیں گے، اور جیسے ہی پاؤں رکھیں گے نامعلوم حقیقی آزادی کا انقلاب آ جائے گا. یہ مین تھیم یہ تھا 5 اگست کا. لیکن حاصل وصول بابا جی کا ٹھلو. ٹھیک ہے جی، کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوا. قاسم اور گولڈ سمتھ بھی اور سلیمان گولڈ سمتھ بھی وہاں پر ناکام اور نامراد ہوئے. 2 نمبر قسم کے جناب درمیانے لیول کے 2-3 ٹی وی چینلوں کو انٹرویو دے کے واپس آ گئے. ان کو بھی کچھ حاصل وصول نہیں ہوا. اب صورتحال ان کی یہ بنی ہے، کل 5 اگست ہے، کوئی ماحول نہیں ہے، آپس میں لڑنے لگے ہیں، چیزیں طے نہیں ہو رہی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ایگزیکٹ ان کی صورتحال نا، میں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا، بڑا وائرل ہوا، میں آج تو سنا دیتا ہوں. وہ اسماعیل میرٹھی کی ایک جناب نظم ہے نا، 5 چوہے جو گھر سے نکلے کرنے چلے شکار، ایک چوہا پیچھے رہ گیا باقی رہ گئے 4 چوہے جوش میں آ کر لگے بجانے بین، ایک چوہے کو آگے کھانسی باقی رہ گئے 3 چوہے ڈر کر بولے گھر کو بھاگ چلو، ایک چوہے نے بات نہ مانی باقی رہ گئے 2 چوہے مل کر بیٹھے دونوں تھے وہ نیک، ایک چوہے کو کھا گئی بلی باقی رہ گیا ایک چوہا جو باقی رہ گیا اس نے کر لی شادی، بیوی اس کو ڈانڈی ملی، اس کی ہو گئی بربادی. یہ جو نک نک پوکا کی تحریک ہے نا، اور بانی تحریک انصاف کی یہ جو شرپسندی کی تحریک ہے، اس کا انجام جو ہے نا یہ ہے. یہ کہانی میں آپ نے سمرائز کر دیا. 5 چوہے جو گھر سے نکلے کرنے چلے شکار. وہ جو آخری شعر ہے نا، جو ایک چوہا رہ گیا باقی، کر لی اس نے شادی، بیوی اس کو مل گئی ڈٹی ہوگی اس کی بربادی. اس چوہے سے کون مراد ہے؟ ایگزیکٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز کے اوپر یہ مصداق اور فٹ آتا ہے. وہ جو شادی کی وہ اس سے بھی ڈاڈی، اور یہ تو نوسر باز تھا ہی تھا، وہ اس سے بھی نوسر بازوں کی بھی استاد تھی. سر انہوں نے ٹکے ٹوکرے کا نہ اپنے آپ کو چھوڑا نہ ملک کو چھوڑا. اب ایز یو سو شیل یو ریپ. آپ نے جو بویا 3 سال اب آپ کاٹ رہے ہیں. آپ کو زوم تھا پاپولیرٹی کا، آپ کو زوم تھا کہ آپ پاکستان کے سب سے زیادہ مشہور و معروف شخص، آپ کو زوم تھا کہ آپ کو 90% پاکستان کی عوام چاہتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، کندھوں پہ بٹھاتی ہے. آپ کو زوم تھا. کل انہوں نے اشتہار چھپوایا پرسوں، اب یہ سنیے گا، آزاد ڈیجیٹل کے ناظرین بھی سن لیں. 3 سال پاؤں میں گھنگرو باندھ کے پاکستان کی زمین میں کھڑے کر دیے ناچ ناچ کے انہوں نے کہ جناب ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہے، ہم کوئی غلام ہے. ان کی تقریریں جناب سنو، جو اس نے 70 جلسے کیے تھے اس جناب 9 مئی سے پہلے، 70 جلسے. ان جلسوں میں کہتا تھا امریکہ تم ہوتے کون ہو ہم سے پوچھنے والے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری سیاست کیا ہے، پاکستان کے اندرونی معاملات کیا ہیں، who the hell are you. یہ جلسوں میں کہتا تھا. اب منتے ترلے کرتا پھر رہے 2 سال سے امریکہ کے، 2 سال سے. اور آخری کاوش کیا ہے؟ $420,000 قیدی نمبر 420 کی رہائی کے لیے تحریک انصاف امریکہ $420,000 لگا کر نیو یارک ٹائم پہ پورا ایڈ لگواتی ہے اس کی تصویر کے ساتھ. اس ایڈ میں کلیئر کٹ میسج دیا جاتا ہے، اور آخری جو اس کی 6 لائنیں ہیں وہ پڑھ لو. آخری 6 لائنیں. اور میں پروڈیوسر سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ جب ہمارا یہ براڈ کاسٹ ہو تو اس پہ وہ ساتھ دکھا دیں.
اس میں لکھا ہوا ہے نیو یارک ٹائم کے اس اشتہار میں کہ جناب ہمارا لیڈر بانی تحریک انصاف وہ امریکہ کا باج گزار، امریکہ کا اطاعت گزار، امریکہ کا ماننے والا، امریکہ کا چاہنے والا، امریکہ سے پیار کرنے والا، امریکہ کی پالیسیز کو ماننے والا، امریکہ کا منو ان اس کے سامنے لٹنے والا انسان ہے. یہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے. اس خطے کے اندر اور دنیا میں اس کی امریکہ کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے والا، پھر ان پالیسیز کی مثالیں دی، فلاں پالیسی ہم نے امریکہ کی مرضی کی، فلاں پالیسی امریکہ کی مرضی کی، فلاں پالیسی. شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. اس کو کہتے ہیں سوشل میڈیائی پلاسٹک کے جو چیگویرا ہوتے ہیں نا، اور امام خمینی اور نیلسن منڈیلا، ان کی تان ادھر آ کے ٹوٹتی ہے، این چوراہے پہ آ کے ہنڈیا پھوٹتی ہے اور وہ بے نقاب ہوتے ہیں. اب یہ اس طرح ہاتھ جوڑ جوڑ کے امریکہ کی منتیں کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے، کیونکہ پورا ڈرامہ تھا ایک پاک فوج کے خلاف اور پاکستان کی ریاست کے خلاف. تو میں یہ سمجھتا ہوں 5 اگست بھی نہیں آنی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی 14 اگست بھی نہیں آنی، ان کی ہماری آنی ہے، ان کی 14 اگست بھی نہیں آنی، اس کے بعد نہ ان کا 6 ستمبر آنا ہے، ہمارا آنا ہے، پھر اس کے بعد ان کا نہ 25 دسمبر آنا ہے، ہمارا آنا ہے. یہ ڈیٹے دیتے رہیں گے لیکن ان کو حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، پورے ملک کے باشندوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب بھی یہ احتجاج ہوتا ہے، چلیں کامیاب ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے، جس بھی تحریک کی یہ تیاری کریں کہ آپ نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، جبکہ اپنے اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو اپنے بیٹوں سے بات کرتے ہوئے نے کہا ہے کہ مجھ سے آ کے ملاقات ضرور کر لو لیکن کسی بھی تحریک میں شامل ہونے سے اجتناب کرو. تو یہ پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے اس کی ہپوکریسی کو کس طرح یہاں کرتا ہے؟ یا دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں نا کہ میرے پیارے اللہ میاں، وہ ایک انکل سرگم ہوتا تھا، اس کا ایک ڈائلاگ تھا کہ ہمارے بچے ٹاٹوں پہ پڑھے، ان کے بچے جناب VVIP رہیں. وہ اس کا ایک پوری نظم ہے. ایگزیکٹلی اس کے کنٹیکسٹ میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچے آپ سیف اینڈ ساؤنڈ رکھیں. اپنے بچوں کے حوالے سے اس نے بیان دیا تھا آج سے 2 سال پہلے کہ میرے بچے جناب پاکستان میں آ کے ہماری تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ ان کا رہن سہن اور ان کی اٹھان وہ اس طرح کی نہیں ہے. مطلب ہے کہ بچے مرے لوگوں کے. مجھے یاد پڑتا ہے یہ علی زیدی جو اس کا رائٹ ہینڈ منسٹر بھی تھا، پہلے پارٹی چھوڑی پھر دوبارہ اس کو جناب بخار چڑھ گیا ناگدہ کوکا کا. استحکام پاکستان پارٹی کی ہماری پہلی پریس کانفرنس ہو رہی نا، یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا علی زیدی. اچھا، یہ بنیادی طور پہ بانی تحریک انصاف کے یہ فنڈنگ شنڈنگ کرنا، ٹھیک ہے نا جی، یہ ساری وہ ٹیم ہے، کلٹ کا شکار وہ لوگ، ذاتی ملازم غلام ٹائپ کے جو نا، شوکت خانم کا، نمبل کا، فلاں کا، پورے امریکہ یورپ جا کے جناب پیسے اکٹھے کرنا، اس میں سے ڈنڈی مارنا، کچھ اس کو کرنا دینا، کچھ اپنے جناب موج میلے کرنا، یہ وہ والی ٹیم ہے. یہ علی زیدی میرے ساتھ آ کے بیٹھا. اب میں نے سلام کے بعد آرام سے بیٹھا ہوں، مجھے خود کہتا ہے جوہان یار دیکھو یہ کتنا خبیث شخص ہے. میں نے کہا کون؟ اس نے جناب بانی تحریک انصاف کا نام لے کے، دیکھو آج بیان اس کا پڑھا ہے، یہ پچھلے سال جولائی کی یا جون کی بات ہے. میں نے کہا کیا بیان دیا؟ کہتا ہے اس نے بیان دیا ہے کہ قاسم جناب گولڈ سمتھ اور سلیمان گولڈ سمتھ وہ پاکستان نہیں آئیں گے کیونکہ وہ پاکستان کے کلچر کے مطابق پروان نہیں چڑھے. ان کا رہن سہن جو ہے نا وہ پاکستان کے اس موجودہ حالات کے اوپر جناب وہ فٹ نہیں آتا. تو میں انہیں ایڈوائز دوں گا کہ وہ پاکستان مت آئے اور اس تحریک کا حصہ نہ بنے. مطلب نقدی کوکا کی تحریک کا حصہ بنائیں آپ ضلع شاہ کو، اس کو شہید کرائیں. آپ نے ہزاروں لوگوں کو زخمی کروا لیا، ہزاروں لوگوں کے گھروں کو تباہ کر دیا، ان کے اوپر پرچے کروا کے، ان کو اینٹی ریاست ایکٹیویٹیز اور دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کا شکار کر کے. اپنے بچوں کو آپ نے سیف اینڈ ساؤنڈ رکھنا ہے. یہی حرکت اب دوبارہ یہاں پہ بھی ہے. لوگوں کو کہتے ہیں گھروں سے باہر نکلو، اپنے بچوں کو کہتے ہیں اوے گھر سے باہر نہ نکلنا، پاکستان نہ آنا، پاکستان میں لینڈ نہ کرنا. اپنے بچوں کو اب یہ کہہ رہے ہیں. اگر یہ منافقت بھی اگر پاکستان کی عوام کو اور پی ٹی آئی کے کارکنان کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اللہ ہی والے کہیں. اچھا، پھر علیمہ خان نے کس کے مشورے پہ یہ کہا تھا نا کہ وہ پاکستان آئیں گے اور تحریک کا حصہ بنیں گے؟ کیونکہ اگر پھپھو اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں تو کسی کے تو مشورے پہ وہ شٹ اپ کال بھی تو دی تھی. یہ میں نے الیکٹرانک میڈیا اور اپنے یہاں پوڈ کاسٹ میں بھی میں بتا چکا ہوں، آج سے 20 دن پہلے بتا چکا ہوں کہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے فون کر کے شٹ اپ کال دی تھی علیمہ کو کہ ہو دا ہیل آر یو، تم نے یہ بات پاکستان کے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ چلائی تو چلائی کیوں کہ قاسم اور سلیمان پاکستان آ کر تحریک کا حصہ بنیں گے؟ تم کون ہوتی ہو؟ وہ نہیں آئیں گے.
یہ میں نے سب سے پہلے میں نے ٹی وی چینلز میں بھی کہا, سوشل میڈیا پہ بھی کہا, ہم نے اپنے آزاد سیاست کے جناب پوڈ کاسٹ میں بھی کہا. وہی بات ہوئی, وہ نہیں آ رہے. علیمہ نے کیا کرنا ہے؟ علیمہ باجی نے اس ایک ایکٹ کے ذریعے سے قاسم گولڈ سمیت اور سلمان گولڈ سمیت کے لاکھوں روپے کما لیا, کروڑوں روپیہ. اس نے اپنے ویلاگز, اس نے اپنے جناب سوشل میڈیا ایپس پہ اپنی یہ ساری چیزیں چلا کے وہ کما گئے. جبران الیاس بھی کما گیا, یہ بھی کما گئے. وہ تو کمائی پہ لگی ہے. اس سے پوچھو, آخری بات کریں گے ہم, تم نے حسان نیازی گرفتار کروا دیا, نورین کا بیٹا, ٹھیک ہے جی, اور ہمارے حفیظ اللہ نیازی صاحب کا بیٹا, وہ تو آپ نے گرفتار کر دیا میڈم نورین کا. اپنا تمہارا بیٹا اسی وقت جب وہ ایک فوجی کی جناب وہ یونیفارم پکڑا رہا تھا, پکڑوایا جناب علیمہ باجی کے بیٹے نے, ساری دنیا نے دیکھا, وہ یونیفارم لے کر آیا, اس نے ڈنڈے پہ لٹکا کے جناب حسان کے حوالے کیا. وہ حسان تو بیچارہ نارمل آدمی ہے, لڑکا ہے, اس نے جو حرکت کر دی. اس کے بیٹے کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ اس کے بیٹے کے اوپر پرچہ کیوں نہیں ہوا؟ بھائی سارے اندر رلے ہوئے ہیں, سارے کے سارے اندر سے سرکار کے ساتھ رلے ہوئے ہیں, سرکار کے ساتھ رلے ہوئے ہیں. وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا محاورہ ہے, لیکن وہ اردو کا اصل محاورہ ہے کہ کتی چوراہن ملی ہوئی ہے. وہ ملی ہوئی ہے. بیسیکلی ڈاگ کو رکھا جاتا ہے سپرویژن کے لیے, حفاظت کے لیے. جب وہ ڈاگ جو ہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, وہ جا کے مل جائے جناب چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ, تو حفاظت تو نہیں ہوگی. علیمہ باجی نے انڈر ہینڈ ڈیل کی ہوئی ہے سرکار کے ساتھ کہ میں کام بگاڑوں گی, تم نے میرے بچے کو جناب سیف اینڈ ساؤنڈ کرنا ہے. وہ آتی ہے, وہ کوئی نہ کوئی 11ویں 12ویں ایسی چولے مارتی ہے, پوری کی پوری تحریک اور نقد کوکا کی اور بانی تحریک انصاف کا بیڑا گھر کر کے چلی جاتی ہے. یہ اس کی ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.